تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ انسان کی نشانی ہے، اس میں اگر سے آپ غور سے دیکھیں تو اللہ کا نام آئے گا۔ الحمدللہ یوٹیوب پر کئی بار بتایا گیا، جس طرح سے ایک نشانی ہوتی ہے، کمپنی والا اپنی جو ہے نشانی کپڑوں پر رکھتا ہے۔ اگر سے آپ کیون اور یا نائک کا یا پھر جو ہے آدیداس جیسا یا پھر چیمپئنز، یہ سارے ہل فگر، یہ سارے کپڑوں کے برانڈز ہیں جو فیمس ہے، اور وہ لوگ جو ہے اپنے ہر کپڑے پہ ایک نشان لگا دیتے ہیں۔ پولو والا جو ہے یہاں پر لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ہاتھ کی نشانی دی، آپ اسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہاتھ پہ عربی میں اللہ آئے گا۔ اب آسمان پہ بھی عربی میں اللہ آیا، تو دوسرے لوگ عربی نہیں جانتے، اس واسطے وہ لوگ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں آج تم کو اللہ کا دین سچا ہے وہ بتا سکتا ہوں۔ میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، اور میرے کو بعض دفعہ ایک عجیب سا نشہ چڑھتا ہے۔ لوگ سمجھیں گے یہ تو داڑھی نہیں رکھتا، لوگ سمجھیں گے یہ سیکس کی بات کرتا ہے، لوگ سمجھیں گے یہ فلموں کا جنون کے حساب سے بات کرتا ہے، لوگ سمجھیں گے یہ جو ہے یعنی میراکلز کے معجزے جو اللہ کے ہیں وہ بتا کے لوگوں کو اپنا ویڈیو بتاتا ہے۔ ایسا نہیں، 20 بھی دیکھے 10 بھی دیکھے تو ہم سیٹسفائی، مجھے ہیپینس ہے اس واسطے کہ میرا کام اللہ والا ہے، وہ اللہ خود ساری دنیا پر پہنچا دے گا، آج یا کل۔ میں اس بات سے پریشان نہیں ہوتا، اور نہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ میں اللہ کے دین کو سمجھ کر جیتا ہوں۔ اللہ نے جو نشانیاں انسان کو بتائی وہ سارے میں سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم یہود و نصارہ سے بات کرو گے، جو اور کرسچن سے، تمہاری وہ بات سنے بغیر بھاگ جائیں گے۔ اور میں ڈیلی محسوس کرتا ہوں اور ڈیلی چیک کر کے دیکھتا ہوں، کیوں نہیں رک کے بات کرنا چاہتے، کیوں جو ان کے پاس بائبل ہے ان لوگوں کو وہ فیک نظر نہیں آتی، کیوں تورا میں جو ہے 26 پرافٹس کے بکس ہے۔ اب میں خاص بات بتا دوں، یہ جو یہودی ہے وہ روز حشانہ یعنی 8 دن کا ایک چراغ جلاتے ہیں، وہ ہر ایک کے پاس کینڈلز ہوتے ہیں۔ وہ ٹیمپل میں جو ہے ایک بار کرسچنوں نے ان کو مار بھگایا ایک جگہ سے، گریک سے، تو پھر وہ جو ہے یروشلم آئے، اور وہاں کے ٹیمپل میں ایک دیے کے اندر، ایک چراغ کے اندر صرف 1 دن کا تیل تھا، لیکن وہ 8 دن تک جلتا رہا۔ تو وہ لوگ اس کو بہت بڑا اللہ کی طرف سے معجزہ سمجھتے ہیں، اور میراکل سمجھ کے جو ہے ان کے مذہب کا جو ہے یہ تہوار ہر سال مناتے ہیں۔ ایک دوسری بات، پوپ جب بدلتا ہے تو پوپ کی جو یعنی اس کو جو عہدہ ملتا ہے یا وہ اس سیٹ پر بیٹھتا ہے، وہ اس کی جو گدی ہے پوپ والی لفظ کی، اس وقت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن والے کیا کرتے ہیں، ایک چمنی لگاتے ہیں جس میں سے دھواں نکلتا ہے، وہ بھی ایک میراکل جیسا سمجھتے ہیں کرسچنس۔ اور یہ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ سینٹ پال جو ہے کرسمس کے وقت آتا ہے، سانتا آتا ہے سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک انسان کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ میرا مذہب صحیح ہے۔ اب آپ اگر سے ہندوازم میں جائیں تو آپ کو بے شمار باتیں ایسے ملیں گی، جیسے ایک دفعہ 1990 کے دور میں جو ہے یہاں پر لوگوں نے گنیش جو ہے پتلا دودھ پی رہا جیسے بتایا، تو ہندوؤں میں سارے ہلچل مچ گئی۔ لوگ بے تحاشا جو ہے مندروں کے پاس جمع ہو کے اپنا دودھ لے کے ٹھہرے ہوئے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہ پیتا کہ نہیں۔ تو اس طرح سے ایک یقین بڑھ جاتا ہے انسان کو۔ اب گنیش ہے ان کا، ہندوؤں کا خدا جو سمجھتے ہیں لوگ۔ شیوا کو جو ہے جب سر کٹ گیا تھا تو شیوا کو وقت پر جو ہے انسان کا سر نہیں ملا، اور اس نے ہاتھی کا سر لگا دیا۔ اب آپ سوچیں، سائنس آج کی اتنی ترقی کر چکی کہ اگر کسی کا دل فیل ہو جاتا ہے تو دل دوسرے کا بدل دیتے ہیں۔ اگر آنکھ کسی کی جو ہے بینائی نہیں دیتی تو
آنکھ دوسری بدل دیتے ہیں، کڈنی ہے کڈنی بدل دیتے ہیں. تو اس طرح سے جو اعضا ہے 360 پارٹس کے اندر جو پارٹس خراب ہوتے ہیں وہ دوسرے پارٹس لگا دے رہے ہیں. آج کل سائنس جو ہے یہ ترقی کے حساب سے یہ کام کرتا ہے. اب وہ سوچے ایک خدا ہے اور وہ جلد باز ہے، اور اس نے جو ہے ایک ہاتھی کا سر اٹھا لیا جبکہ ہاتھی کا دھڑ پھینک دیا. وہ ایک سب سے بڑی گناہ جیسی بات ہے. وہ دوسرا ہاتھی کا سر لگایا انسان کو، نہ تو وہ انسان کہلایا نہ تو وہ جو ہے جانور کہلایا. تیسری بات وہ جلد باز رہا، خدا ہے یا انسان ہے سوچے. تو اس طرح سے وہ تصور جو ہے وہ ایک من گھڑت ہے جیسا ثابت ہو. اب یہ جو دنیا کے اندر سارے آدمی سامنے پتلوں کے ٹھہرتے ہیں انسان کے جیسے، ان کے سامنے مانگتے ہیں. کبھی کوئی سامنے آ کے دیا جیسا اگر ہوتا تو پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ جاتی. ساروں کو یہی یقین ہے کہ میرا خدا صحیح ہے اور میں عبادت صحیح کر رہا ہوں اور میں صحیح جا رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر صاف بتایا، نجومی ستارہ پرست، پھر یہ نصرانی، اور پھر یہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے، تو ان سارے مذہب کے نام، یہاں تک کہ آتش پرست، سارے مذہب کے نام قرآن کے اندر درج کیا اللہ نے 1400 سال پہلے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا نہیں پھرے. اب گرو نانک کا یہ جو تصور ہے ان لوگوں کا، سرداروں کا، کہ وہ ساری دنیا پھرے، ساری دنیا اگر پھرتے تو صرف پنجاب میں نہیں رہ جاتا مذہب، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا معجزہ دکھایا کر کے وہ لوگوں کا خیال ہے، اور وہ انکارنیشن جیسا جو ہے رب کا درجہ دے دیے. نعوذ باللہ من ذالک. انسان ہرگز نہیں ہو سکتا. اب جیسے رجنیش ہے، 100 سال بعد میں لوگ سمجھیں گے اس کو ریئل بھگوان، جبکہ وہ سیکس کا دیوانہ تھا. اب یہ پٹاپرتی سوامی ہے، اس کو بھی بھگوان کہتے ہیں، اور وہ میڈیکل جو ہے کلینکس ابھی بھی حیدرآباد میں مفت میں دوائیں ملتی ہیں اس کو بھی بھگوان سمجھتے ہیں. 100 سال یا 50 سال کے بعد میں ہسٹری لکھی جائے گی، بہت بڑے خدا کے طور پر آیا جیسا ایک اوتار ہوئے، اس کا معجزہ، یہ دنیا کی کتابیں لکھ دی جائیں گی. یہ انسان کا غفلت کیوں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے اندر وہ نظر نہیں آنے کی وجہ سے یہاں زوراسٹرینز آتش پرست ایران میں غلبہ پا گئے، جاپان کے اندر جو شنٹو ریلیجن غلبہ پا گیا، ایشیا کے اندر بدھزم آیا اور ہندوازم. کوئی بھی عورت کو خدا نہیں سمجھتے، مگر ہندو عورت کو بھی خدا سمجھتے ہیں، جبکہ عورت مرد کے ساتھ نیچے سوتی ہے، اور عورت ماں ہے، عورت بہن ہے. یہاں تک ہے کیونکہ آدم سے پیدا ہوئی عورت، تو عورت کو اس سے زیادہ درجہ آپ نہیں دے سکتے. نہ اس نے پہلے بیٹے کو پیدا کیا، نہ اس نے جو ہے کسی کو پیدا کر کے دکھایا، آدم سے پیدا ہوئی وہ. اس واسطے عورت کو صرف ہندوازم میں خدا کا درجہ دیا جاتا ہے، خدا جیسی، دیوی جیسی، اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جبکہ وہ کہیں بھی دنیا کے 210 ممالک میں ان کا جو خیال ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملے گا. اچھا، اب یہ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہے، ہمارے پاس معجزہ ہے اور ہم جو ہے اس کو مانتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے جو ہے دنیا سے جا رہے ہیں. لیکن کیا کسی نے دیکھا آگ میں انسان کو کیوں جلا دیا جا رہا ہندوازم میں، یا سردار، یا پھر جو ہے لکڑی کے اندر ڈبے کے اندر عیسائیوں کو ڈال دیا جا رہا مرتے وقت؟ تو ان کا نشانی کہاں ہے؟ نشانی ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی. 2000 سال پہلے کرسچینٹی بنی، اس سے پہلے جو ہے ہولی اسپرٹ، فادر اینڈ سن، کوئی نہیں بولا. ہولی گھوسٹ نہیں بولا. ہولی بائبل سے پہلے ہولی ورڈ ہی یوز نہیں کیا گیا مقدس کتابوں کے لیے، تورات کے یا زبور جیسی، سام جو تورا ہے، یا پھر جو ہے یہ جو ہولی ورڈ ہے کرسچنوں نے ایجاد کیا. اور کرسچنوں کا نے چرچ سے پہلا چرچ ہے بھی نہیں. ان کے پاس جو ہے سینیگاڈ بھی نہیں ہے. جوئشوں کے پاس ٹیمپل ہو یا جو ہے چرچ ہو یا سینیگاڈ، یہ ابھی 4000 سال کے وجود میں ایسے ہوئے. ہندوازم کہتا ہے کہ جی ہم پرانے ہیں، لیکن شروع نہیں کہتا ہے وہ، ہم شروع سے ہے نہیں کہتا. ہندو سے پوچھو، ہم پرانے کہے گا. اور ہندو جب ہزاروں خدا کہے گا، لیکن
جب بات ہوگی تو ایک ہی خدا کے لفظ سے بات ہوگی. آپ غور کر کے دیکھو, چاہے فلموں میں ہو یا چاہے تم جو ہے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھو. ون گاڈ کہیں گے, ہاں سب اس سے انکارنیشن ہے کہیں گا, لیکن کوئی سامنے آ کے نہیں بتا سکتے گا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ دیکھو میں سارے مذہب کے بھی نام بتایا, اور پوری دنیا میں یہ تھے 1400 سال سے ابھی بھی موجود ہے ڈھیر سارے. کوئی مذہب ابھی بھی آگے اور ایک نیا بن گیا, جیسے سکھزم ہے یا قادیانی ہے. یہ لوگ بات کے ہیں اپنی مرضی سے, ان کے پاس کوئی ساری دنیا کو ایک مذہب کے جھنڈے تلے لینے والا نہیں ہوا, ایک سائے میں, ایک چھتری کے سائے میں لینے والا نہیں ہوا. جیسا ایک مرغی اپنے بچوں کو پورے لے لیتی ہے اپنے پروں میں, ویسا نہیں ہوا. سب اپنی جگہ الرٹ ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم نے سارے مذہب کا تم کو نشان بتایا, تم کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں, کہا ہم سیدھا راستہ دیں گے. اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ نظر نہیں آنے والا ہے, شروع سے وہی ہے. بعد میں جتنوں نے بھی کہا ان کا خدا کبھی دوبارہ آیا نہیں سامنے. اب اللہ تعالیٰ جھوٹا نہیں ہے, اس واسطے کوئی سامنے بھی نہیں آ سکتا. اللہ کہہ رہا ہے میں نظر نہیں آتا, کوئی نہیں آ سکتا تمہارے سامنے. ہاں دنیا میں اگر سے کوئی جادو کے جیسا یا کوئی میراکل کے جیسا, معجزے کے جیسا, یا تمہارے کو جو کرامت کر کے دکھائے جیسا, اگر سے ہپناٹزم کے جیسی یہ چیزیں باتیں ہو سکتی ہے, تو انسان دیوانہ بن کے جو ہے اس کو سائی بابا جیسے کو بھی خدا کہہ لیا. کہتے ہیں ابھی بھی انسان معمولی انسان تھے تو بھی وہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی نا, دوبارہ سامنے نہیں آئیں گے کوئی بھی. اگر سے کوئی پاورفل ہوتا تو جس طرح سے آپ دیکھو ایک کیسٹ ہم جو بناتے ہیں ویڈیو کی, آپ اس کو جو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں پھر جو ہے ریوائنڈ بھی کر سکتے ہیں. جب ایک ویڈیو کی کیسٹ فاسٹ فارورڈ اور ریوائنڈ ہو سکتی ہے تو گاڈ بھی اسی طرح سے دنیا میں آیا تھا تو پھر دوبارہ آتا تھا, لیکن وہ آئے اور چلے گئے, پاسٹ ہو گیا. پاسٹ میں جو ہے پورا نان بلیورز پڑے ہوئے ہیں. اس واسطے پریزنٹ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نظر نہیں آتا, موجود میں جو دنیا میں ہے وہ نظر نہیں آنے والا ہی خدا ہے, وہ حق ہے. اور قرآن کہہ رہی ہے, اور قرآن آپ گواہ کے طور پہ جو ہے ججمنٹ میں لے کے جا سکتے ہیں, خدا نظر نہیں آتا. اس واسطے ہم جو ہے اس پہ جو ہے بھروسہ کیے, اور خدا سچا ہے کہہ کے ہم نے اس کے سامنے جھکایا. اب اور ایک بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف مذہب ہو گئے, تو پھر بات کیا ہے؟ مذہب ہونے کے وقت میں انسان کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ جب بتا رہے ہیں میں ہر وہی جگہ پہ پیغمبروں کو بھیجا, ہر وہ جگہ پہ میں نے کتابوں کو بھیجا. اگر سے جوئشزم ہی سمجھو, اگر ایک ہی مذہب رہتا یا ایک ہی ان کے مذہب میں پرافٹس اترے تو کیوں اترے, بار بار کیوں اترے؟ کیونکہ آدمی بھٹک جا رہا تھا. بار بار کتاب کیوں آئی توریت کے اندر 26 پرافٹس کے بک, کیونکہ انسان بھٹک جا رہا تھا. اللہ سے ہٹ کے دوسرے کو جو ہے غیر اللہ کو اللہ کہہ رہا تھا. تو اس نشانی کے طور پہ آپ کو توریت ملے گی اور زبور ملے گی. وہاں توریت کو اور زبور کو یہودی مانتے ہیں, اور پیغمبروں کو نہیں ماننے والا نشانی بھی آپ کو سامنے آ گئی کہ جو ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. اب ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام ہے, نوح علیہ السلام ہے, داؤد علیہ السلام ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے, لوط علیہ السلام ہے, سارے نشانی کے طور پر ان کے پاس سارے پیغمبر ہیں, لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. یہ نشانی ہے جو انسان انکار کر دے رہا ہے, پیغمبر کا صاف انکار کر دے رہا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ہر جگہ پیغمبر کو بھیجا, ہر جگہ کتاب بھیجا, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر پیغمبر نہیں آئے گا. اب اس کے بعد میں اگر سے کوئی بھی اور پاورفل آسمانوں میں خدا ہوتا تو وہ انسانوں کو بھیج کر میراکل بتاتا تھا. اس وقت ضروری ہے انسان کو, کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پڑھو. قرآن میں اقرا شروع ہے. اس واسطے ہمارے مسلمان نہ تو پاکستان میں قرآن پڑھے ہیں, نہ تو بنگلہ دیش میں, نہ انڈیا میں. میں اپنا درد بتا رہا ہوں, میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہوں, میں کسی کو حماقت سے نہیں کہہ رہا ہوں. میرے اپنے بھائی کے بچوں کو بچانے کے لیے بناتا ہوں میں ویڈیو. تو نہ تو قرآن پڑھتے ہیں, اور 18 کروڑ انسان ہیں پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں, جاؤ 25 کروڑ سے 30 کروڑ ملیں گے, لیکن پورے نماز نہیں پڑھتے. 5 وقت کی نماز سے تم کو اللہ سمجھ میں آ جائے گا, گناہوں سے دور رہو گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہا ہے انسان خسارے میں, یہ بات صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم بھی جنت میں نہیں جا سکتے, یہ بات بھی تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ہم کو سب کو.
اور اللہ کہہ رہا ہے تم سب پہ شیطان رکھا ہے. اب پاکستان میں بھی جو ہے مسلمان کو مارا ہے تو یہ شیطانی طور کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہیومن انسان مل کر نہیں رہ سکتے دنیا میں کہیں بھی, چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو. اگر سیاسی اعتبار سے بھی تو کانگریس میں 2 گروپ ہوں گے, یا میں بات بتا رہا ہوں, یا پھر امریکہ میں 2 گروپ ہوں گے سیاست کے پولیٹکس میں. تو اس طرح سے گروپ بن جائیں گے. انسان اگر سے اسلام بھی اللہ کا دین سچا ہے بولے تو بھی یہاں ایک چھوٹا سا گروپ آ گیا شیعہ کا 10% والا, پھر اس کے بعد میں قادیانیوں کو تو نکال ہی دیا گیا. تو سنی والا جو 90% تھا اس کے باوجود بھی جو ہے انسان مل کے نہیں رہ سکا. حالانکہ قرآن ایک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری خاتم النبی ہے, آخر الزماں ہے, اور پھر اللہ کا دین اس پہ مکمل ہو گیا. اس کے باوجود انسان بڑھ گیا. زندگی بھر یہی کہیں گے تم شیعہ کہیں گے ہم سنی کہیں گے, زندگی بھر کہیں گے تم قادیانی ہم مسلمان. کوئی اپنے آپ کو خالی لفظ مسلم نہیں کہہ سکے گا. یہ بدقسمتی انسان کی ہے. اب انسان کو میں گرین کارڈ, وہ جیسے انڈیا سے آتے ہیں, میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, خیر میں ان کا نام نہیں لیتا, بھائی نے بہن سے شادی کر کے گرین کارڈ کی خاطر امریکہ آیا. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے یہاں عورت کو پیسے دیتے ہیں اور جو ہے وہ بزنس کے اعتبار سے جو ہے تم کو گرین کارڈ دلانے کی بات ہوتی ہے. تو انسان مرے جا رہا ہے دنیا کے اندر جینے کے لیے. گرین کارڈ کیا ہے؟ خالی تم یہ ملک میں رہ سکتے ہو. کیا تمہارے کو یہاں آتے اشرفیہ مل جائیں گے؟ نہیں, تم کو وہی محنت کرنی پڑے گی. جس طرح سے ملکا سنگھ, وہ جو بھاگ جو ہے اس میں جتنی ایک خالی رننگ میں فرسٹ آنے کے لیے جس نے جتنی محنت کی اس سے زیادہ محنت ہے اسلام کو پانے کے لیے, جنت کو پانے کے لیے. تم کرکٹ کی اگر سے کاؤنٹیز کھیلتے ہو, پھر اس کے بعد میں نیشنل سلیکٹ ہوتا ہے, پھر تم جو ہے اس میں بھی جو ہے اپنا پرفارمنس دکھانا ہوتا ہے. یعنی ابتدا سے انتہا تک تمہارے کو صرف اور صرف اچھا پرفارمنس دکھانا ہوتا ہے کرکٹ کے اندر. اگر سے تم پرفارمنس اچھا نہیں دکھاؤ گے تو تمہارے کو جو ہے 12واں نمبر پہ یا اس کے اوپر کے اس میں یا پھر بٹھا دیا جائے. تو اس طرح سے اسلام میں بھی انسان کو اپنا پرفارمنس دکھانا ہوگا. پاکستان اگر سے جو ہے آج نہیں بات سمجھ رہا تو انسان خطارے میں نہیں معلوم سمجھ میں آ رہا اس کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں عبادت کے لیے پیدا کر نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو, چاہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش. میں تو ہمارے اپنوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اردو میں بول رہا ہوں, ہندی میں سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک پر شیطان ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی انسان کو. میں وہ جنت کی گرین کارڈ دلانا چاہ رہا ہوں جو تم گرین یعنی فار ایور کے لیے رہو گے. تمہارے کو گرین کارڈ سے سٹیزن بننے کی ضرورت نہیں. اس طرح جنت میں جانے کے بعد میں تم کو کوئی طلب نہیں ہوگی. ویسی چیز دلانا چاہ رہا ہوں. اے نوجوان بچوں, تم لوگ اپنی زندگی برباد مت کرو. جس طرح امریکہ کے آنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں پوری دنیا سے, ہر جگہ سے سنا میں. جبکہ میں نہیں سمجھتا یہاں کی زندگی تمہارے کو جو ہے کچھ ضرورت سے زیادہ دے دے. نہیں, وہی صحت رہے گی, صحت خراب بھی ہو سکتی ہے, اور وہی حالات ہوں گے تمہیں جاب پہ جانا پڑے گا. وہی حالات ہوں گے تم کو یونیورسٹی میں بھی ریکگنائز والی جانے کے لیے یعنی گورنمنٹ کے پورے پرمیشنس ہونے ہوں گے, ویزا ہو یا پھر تمہارے سرٹیفکیٹس ہو. جعلی رہے تو پھر نقصان ہے. اس طرح یہاں بھی سیم مقصد ہے. اور دنیا میں پورے جگہ پر آدمی یہ بات سمجھنا, کرسچنوں کو بات میں بتا رہا ہوں, پہلے کے پیغمبروں کے خود میں عذابات ہوئے, کرسچن نہیں سمجھ رہا, وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے سوچ رہا. اگر بچا لینے والے ہوتے تو 1000 ٹائمس آ کے مسلمانوں میں اور کرسچنوں میں فصلہ کرا دیتے تھے. میں درد سے بیٹھا ہوا ہوں اللہ سچا ہے کر کے. میں انسان کو بتا رہا ہوں اللہ دیکھو ساری دنیا کا نقشہ قرآن میں بتایا کون سا مذہب کون سی دنیا کے گوشوں میں ہے. جب تم جو ہے نہیں سمجھ سکتے پھر وہاں پیغمبروں کو بھیجا. یہودی انکار کر گئے پیغمبروں کا, عیسیٰ علیہ السلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. کرسچن انکار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں ابھی تم کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جا رہی 1,24,000 کے وقت میں کیوں انکار کرے ہوں گے. خواہشات کے اعتبار سے انسان جی کے جو ہے میرے پاس مذہب ہے سمجھ کے جانا چاہ رہا, اور وہ یہ نہیں دیکھنا چاہ رہا کون سی ریکگنائز یونیورسٹی ہے جس کے پاس یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ دینے کی کوئی طاقت نہیں ہے, ویسے جو ہے یونیورسٹیوں میں پڑھ لے رہا جیسا ہے ایک غیر مذہب والا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.